بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر کس کے لیے؟ کس کے لیے جہت قبلہ؟ یعنی اس کے لیے جس کے لیے عین قبلہ نقطہ مغرب ہو. کیونکہ اگر کسی کا قبلہ مثال کے طور پر اتنا یہاں پر ہے، انحراف اس قدر ہے، تو پھر آپ کو ان کو جو ہے نا 45 ڈگری یہاں سے لینا ہوگا نا. ادھر یہ 45 ڈگری ہوگا ان کا، ایسے ان کا یہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس قدر اگر انحراف ہوا دائنی طرف یا بائیں طرف تو ان کی نماز ہو جائے. اس سے زیادہ انحراف ہوگا تو ہم مانیں گے کہ نکل چکا ہے وہ بندہ سمت قبلہ سے وہ نکل چکا باہر، نماز نہیں ہوگی اس کی. اعلیٰ حضرت نے جب یہ مسائل بیان کیے نا تو حکمت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو جو ہے نا اسی طرح سے قوسی انداز میں بیان کیا ہے. بیان تخلیق فرمائی ہے. چہرے کی جو پیشانی ہے نا وہ بالکل مقوس انداز میں ہے کہ اگر انحراف بھی کریں گے نا تو آپ کی پیشانی کے کنارے سے ایک لکیر نکلے تو بالکل جہت قبلہ کی طرف جائے گی، اور 45 ڈگری سے زیادہ انحراف کریں گے نا تو پھر پیشانی سے کوئی لکیر قبلے کی طرف نہیں جائے گی. تو اب یہ دیکھ لیجئے، اس میں یہ کہنا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کیسے زمین پر اس کو نکالا جائے. تو زمین پر آپ کھلے میدان میں ہوں گے جہاں مسجد بنائی جا رہی ہے تو وہاں تو مشکل کام ہے، کیونکہ سورج کو دیکھ کر کے کہ کہاں غروب کر رہا ہے، لازم تھوڑی ہے کہ سورج ہمیشہ نقطہ مغرب میں غروب کرتا ہو. مغربین جو ہے نا وہ سورج کے غروب کرنے کی جگہ ہر روز الگ الگ ہے، سورج کے نکلنے کی جگہ ہر روز الگ الگ ہے، اور وہ اسی حساب سے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ خط جدائی اور خط سرطان 23 درجہ 27 دقیقہ. تو یہاں سے لے کر کے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اور یہاں تک اتنے درجات ہوتے ہیں مختلف، ہر روز الگ الگ جگہ. تو جب یہاں نکلے گا سورج تو ادھر ڈوبے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا روز آنا. تو ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ جو ہے نا اس اعتبار سے مغارب رب المشرق والمغرب، رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین جو ہے نا یہ دونوں بالکل جو ہے انتہائی، مغربین کو دیکھا جائے تو 2 مغرب ہیں اور 2 مشرق ہیں، اور ہر روز کو دیکھا جائے نا تو بہت مشارق ہیں بہت مغارب ہیں. اس لیے قرآن پاک میں رب المشارق والمغارب بھی ہے، یعنی مشرق اور مغرب جو ہے وہ واحد کے ساتھ بھی ہے، تثنیہ کے ساتھ بھی ہے، اور جمع کے ساتھ بھی ہے. واحد اس لیے کہ پورب جو ہے نا مشرق ہے یہ پورا ایک، اور پورا پچھم ایک مغرب ہے، اور اگر ایکسٹریم رائٹ ایکسٹریم لیفٹ دیکھیں تو بھی 2 ہے. ہر روز کا دیکھیں تو بہت ہیں، سینکڑوں ہیں، 360 دن کے الگ الگ ہیں. چلیے، تو یہ سورج سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ نقطہ مغرب کیا ہے. سورج کے ڈوبنے سے اور نکلنے سے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے اتنی آسانی سے کہ نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب کیا ہے. تو اس کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ ہے کمپاس. ٹھیک ہے، کمپاس جو ہے نا آپ خریدیں اور اس سے نارتھ نکالیں. کمپاس کی جو سوئی ہے نا وہ نارتھ کی طرف جائے گی. یہ جو سوئی ہے کمپاس کی نارتھ اور ساؤتھ. تو کہیں بھی صحرا میں کھڑے ہو کر کے زمین پلین کر لیں، برابر کر لیں اور کمپاس رکھیں. کمپاس کی سوئی نارتھ کی طرف، نارتھ اور ساؤتھ یعنی شمال اور جنوب کی طرف ہوگی. تو اس سے شمال، نقطہ شمال نکل آئے گا. زمین پر پہلے نقطہ شمال نکال لیں. جب نقطہ شمال نکال لیا آپ نے، یہ دیکھیے آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اب یہ لگایا آپ نے، نقطہ شمال نکل آیا، تو اس سے جو ہے نا ایک دائرہ بنا کر کے نقطہ غروب نکال لیجئے. یہ دائرہ بنا کر کے
نا. یہ 180 درجے ہو گیا. 180 کو ایسے کاٹ لیجئے 90 کا, تو یہ نقطہ غروب ہو گیا, نقطہ مغرب. نقطہ مغرب. اب آپ اپنے فن سے نکال چکے ہیں کہ انحراف جو اب تک سیکھا آپ نے, وہ اس سے نکالا آپ نے کہ انحراف 2 درجہ. اب یہاں سے انحراف 2 درجہ نکال لیجئے. اگر شمال کی طرف ہے, مثال کے طور پر یہ نقطہ مغرب ہے, وہ آپ کو جو ہے نا ایک آلہ آتا ہے مقیاس, کیا کہتے ہیں اس کو, پرکار. ایک آلہ ہوتا ہے, وہ بچے بھی رکھتے ہیں اپنے پاس جو سیکھتے ہی ہوتا ہے, یہ ایسا بنا ہوتا ہے, ایسا ایسا کر کے اس میں سارے درجے دیے رہتے ہیں. ہاں, یہ وہ 180 درجے کا ہوتا ہے. جی ویسے بنگلہ میں تو زیادہ کہتے ہیں حضرت, وہ تو نہیں. قوس, قوس ہے نا, قوس. اب یہ جی ہاں وہی ہے. ہاں, ایسے کر کے پورا جو نا 180 درجہ بنے ہوں گے. جی ہاں, تو پرکاش کہتے ہیں ہمارے یہاں. ہاں, پرکار جو ہوتا ہے نا وہی. یہ والا اس کو لیجئے, آپ اپنا بنا لیجئے. گویا کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا کہ ایک پورا دائرہ 360 ڈگری کا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کا آدھا جو ہے وہ 180 کا ہوگا, اور اتنا جو ہوگا وہ 90 کا ہوگا. تو اس 90 حصے میں بٹا ہوگا وہ ہے. تو اب اتنا باریک باریک, چھوٹے میں تو بہت مشکل سے نظر آئے گا نا. تو اب جب آپ نے نقطہ مغرب نکال لیا, یہاں پر نقطہ مغرب نکال لیا, تو کھڑے ہو کر کے زمین پر بڑا دائرہ بنائے, اور وہی پرکار جو رکھا آپ نے اس کو رکھ کر کے اسے نکالیں کہ ایک درجہ کتنا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر بڑا کریے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ میں مثال کے لیے بنا رہا ہوں. یہ ایسے اگر ہے, 2 ایسے, 3 ایسے, ٹھیک ہے. تو جتنا چھوٹا بناتے جائیں گے نا, یہ امتیاز نہیں ہو پائے گا. چھوٹے میں کرتے جائیں گے امتیاز ختم ہوتا جائے گا, لیکن جب دوری بڑھے گی تو امتیاز جو ہے نا ممتاز ہوتے جائیں گے خطوط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی. جتنی دوری بڑھے گی, بڑا دائرہ بنائیں گے نا تو ممتاز ہوگا, ورنہ ممتاز نہیں ہوگا. اس طریقے سے آپ انحراف کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قدر انحراف یعنی عین کعبہ جو ہے وہ کس طرف ہے وہ معلوم ہو جائے گا. حضرت کمپاس کیا ہے, تھوڑا نہیں سمجھ آ رہا ہے. کمپاس تو ملتا ہے, وہ نماز وہ نکالتے ہیں نا لوگ, قطب نما بھی بولتے ہیں. قطب نما, قطب نما. جی حضرت میں نے دیکھا نہیں ہے کیسے ہوتا ہے. ہاں, گوگل میں سرچ کرنے سے مل جائے گا. یہ قطب نما سے بھی جو ہے وہ اصل میں یہی طریقے ہوگا. وہ قبلہ نما بناتے ہیں لوگ اس جی کو. جی ہاں, یہ دیکھیے کمپاس دکھ رہا ہے آپ کو, جی یہی کمپاس ہے. کمپاس اسی کو کہتے ہیں. اصل میں کمپاس میں بھی یہ لوگ پریشان ہیں کہ کمپاس کیسے, اس کی سوئی جو ہے نا وہ جو ایک خاص قسم کا دھات اور اس میں لگا ہوتا ہے, دھات کے ساتھ کچھ مٹیریل لگا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ نارتھ قطب شمالی کی طرف جائے گا. تو اس کی لم کیا ہے, لوگ پریشان ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قطب جو ہے نا, جدھر نارتھ پول جو ہے اس طرف ایک ستارہ ہے آسمان میں, قطب ستارہ کہتے ہیں اس کو. وہ ستارہ جس مادے کا ہے وہ وہی مادہ ہے جو اس قطب نما میں مادہ استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے وہ اپنے مادے کی طرف, اپنے اصل کی طرف جو ہے نا بھاگتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. چلیے, تو یہ قطب نما ہے نا, یہ قطب نما, اس کی سوئی ایک نظر آ رہی ہے آپ کو لال والی, تو اس سے نارتھ نکال لیں گے آپ, اس کی مدد سے آپ نارتھ نکال لیں گے. جب ایک چیز نکال لی آپ نے تو پھر سارے ڈائریکشن نکال لیں گے, اور جب سارے ڈائریکشن نکال لیں گے, نقطہ مغرب کون سا ہے, نقطہ مشرق کیا ہے, نقطہ جنوب کیا ہے,
پھر انحراف آپ فن سے نکال چکے اپنے، پھر اس پر آپ وہ کر لیں اس طرح سے. اور ایک طریقہ جو ہے نا دھوپ سے بھی جہت قبلہ نکالنے کا ہے، اگلی بار انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، خاص تاریخوں پر، یعنی ان خاص تاریخوں پر جن تاریخ میں سورج بالکل عین کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے، مکہ مکرمہ کے اوپر سے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں کون سی تاریخ ہے وہ. وہ کتنے تاریخ بتایا شاید. ہاں چلیے بات ہو جائے گی، سب لکھا ہے اس میں، آپ حساب سے بھی نکال سکتے ہیں. جب 21-25 ہے خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ کا عرض جو ہے 21-25 ہے، تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ سورج جو ہے چلتا ہے من تقت البروج میں تو 23 تک جاتا ہے، جی 23-27 تک جاتا ہے نا. اور مکہ مکرمہ اگر 21-25 ہے یا 21-30 ہے تو بلا شبہ سورج یہاں سے گزرے گا کعبہ کے اوپر سے. اور ایک دن وہ ایسا ہوگا نا سال میں 2 بار، ایک مرتبہ ادھر جاتے ہوئے، ایک مرتبہ واپس آتے ہوئے، کیونکہ ادھر جائے گا تو ایکسٹریم جو ہے نا وہ 23-27 تک جائے گا، پھر وہاں سے واپس آئے گا تو پھر وہیں سے گزرے گا. تو سال میں 2 بار ایسا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے نا عین کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے. ہم لوگ زندگی میں ایک بار جاتے ہیں اور وہ ہر سال 2 مرتبہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہاں چلیے وہ تاریخ پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ، وہ کون سی تاریخ ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے نکالنے کا. جی فرمائیے، اور کسی کا کوئی سوال، ورنہ بند کروں اب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، یہ ایک سوال یہ ہے کہ محنت کر کے ہم لوگ سب نکال لیے، پبلک کو منوانے کے لیے حضرت کیا کیا جائے؟ جیسے ہمارے یہاں یہی روایت ہے کہ کلکتے کا ٹائم چلتا ہے، اس میں کوئی 3.5 منٹ جوڑتے ہیں، کوئی 4 منٹ جوڑتے ہیں، کوئی 5 منٹ جوڑ لیتے ہیں. وہ ہاں ان کے حساب سے اس کی کیا ہے، اس کی دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ابھی فن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی. اور جو لوگ جو ہے نا جانتے نہیں ہیں، وہ بعض ایسے جنتری سے یا ٹائم ٹیبل سے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں علاقے کے لیے اتنا منٹ گھٹائیں یا فلاں علاقے کے لیے اتنا منٹ جوڑیں، اسی کی مدد سے وہ کر دیتے ہیں ایسا. نہیں حضرت، یہ ہے کہ میں جو نکالوں اور آپ سے چیک کرا لوں، تو اس کے بعد یہاں کے پبلک کو منوانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو ہمارے کنٹرول کی بات نہیں ہے نا، مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے اور قاضی کا کام اس کا نافذ کرنا ہے نا. یہ تو ہمارے کنٹرول کی بات نہیں ہے نا، کس طرح سے اس کی کوئی حکمت عملی ہوگی، طریقہ اپنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو جانے کہ آپ فن کے ماہر ہو چکے ہیں، تب نا آپ کے اوپر اعتماد کریں گے. تو ایک کہتے ہیں کہ پبلک ریلیشن بھی بنایا جاتا ہے، امام جو ہوتے ہیں ان کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ابھی آپ سیکھا کل سے لوگ ماننے لگ جائیں. پبلک کو منوانا تو بہت رسول حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال لگے، اس کے بعد پھر کام شروع ہوا، اور اتنا پہلے اپنے آپ کو منوایا آپ نے، پھر اس کے بعد کام شروع کیا. جی کر رہے ہیں کہنے کا مطلب چیک کرانے کے بعد وہ جو ہے وہ تو مان ہی لیں گے. ہاں، آپ جو آپ کا دائرہ ہے، جو جانتے ہیں، 2-4 لوگ پہلے خود عمل کرے، آدمی جہاں ضرورت ہو خود اس قاعدے کو استعمال کرے. 2-4 لوگ جن کو ضرورت ہے رجوع کریں، آپ ان کو بتائیے، دھیرے دھیرے لوگ خود ہی جو ہے نا محتاج ہو جائیں گے. اور پھر آپ اپنا علاقے کا بنا کے رکھیے، پیش کر دیجیے لوگوں کے سامنے، چھپوا دیجیے، اس کو دے دیجیے. لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ٹائم ٹیبل کی. اب وہ کیسے عام ہوگا، لوگ کیسے مانیں گے، یہ تو سوال میرے خیال میں اس کا جواب میں کیا بتا سکوں، آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. امام 40 دن کا جو ہے توقید کورس کروا لے مسجد میں. ہاں یہ بھی ایک صورت ہے کہ مسجد کے مصلیان تو مان جائیں گے. جی ہاں. اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، سارے علماء یہاں پہ انشاءاللہ ایک دن بات کریں گے. جی جی مجھ سے اچھے راستے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. حضرت یہ جو ضحیٰ کبریٰ ہے، ہیلو، جی 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 ضحیٰ کبریٰ جو ہے تو اس سے جو ہے کہ نہیں 20 منٹ بعد ہی تو ظہر کا وقت شروع ہوگا نا. یہ کہنا کہ 20 منٹ، یہ بھی صحیح نہیں نہ ہے. اچھا. وہ 40 منٹ، 42 منٹ، 38 منٹ سے لے کے 42-43 منٹ تک ہوتا ہے.
اچھا اس میں بھی مطلب کوئی طریقہ مطلب کیسے اس کے لیے جاننے کے لیے آپ کوئی تو 20 منٹ کر دیتے ہیں کوئی 30 منٹ کر دیتے ہیں وہ کوئی آپ کی اب کوئی چھوڑیے نا آپ کو تو فن پتہ ہو گیا نا جی نہیں مطلب زوائد کبریٰ کب سے مطلب زہر کا ٹائم پھر کب سے شروع کریں گے اس کے لیے مطلب کوئی جیسے علاقے کے لیے کوئی خاص آپ نے وہ زوائد کبریٰ کا طریقہ نہیں معلوم کیا ابھی جی جی وہ تو معلوم کیا جیسے نکل گیا جو ہے کبریٰ آپ کتنے منٹ رکھیں وہ اسی میں تو ہے سب کچھ آپ نے زوائد کبریٰ اور نصف النہار شرعی جو ہے اور نصف النہار عرفی دونوں نکالا ہو تو بھیجیے دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں اچھا اتنا مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں شرعی اور نجومی یہ دونوں میں فرق ہے بس اتنا درمیان رکھیں ہاں آپ نے کلاس لگتا ہے کہ مس کیا ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں نا یہ نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی جی یہی زوائد کبریٰ ہے اچھا نہیں میں سوچا کہ مطلب جو ہے نجومی اس کو مطلب یہ چھوڑ دے اس کو مانتے نہیں بس شرعی کو اسی کو زوائد کبریٰ کر کے اس کے بعد 20 یا 25 منٹ مطلب یہ کرتے ہیں ایسے میں سوچا تھا یہ جو ٹائم ہے 20-25 کے منٹ وہ پورا کی پورا جو ہے 40-42 منٹ ہوگا جی مطلب وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہی ہے وہی ہاں شرعی اور نجومی کا درمیان کا وقت ہاں اچھا نہیں میں نے سوچا آپ کو منٹ پہ نہیں جانا ہے جی یہ سب طریقہ غلط ہے کہ وہ اتنا منٹ ہوا تو ادا کر لو جو طریقہ اس سے نکالیے کتنے منٹ ہے وہ 30 منٹ 38 منٹ ہو سکتا ہے 40 ہوتا ہے 42 ہو سکتا ہے جی جی نہیں میں یہ سمجھا تھا کہ مطلب وہ نجومی ہو تو مطلب دوسرے ان لوگوں کے حساب سے لیکن ہمارے حساب سے شرعی ہے تو وہ سے ہم نے کلاس کرائی ہے نا جی ہاں وہ تو میں نے لیا جی سمجھ لیا ہماری کلاس کے ساتھ رہے ہیں آپ جی وہ آپ بھول گئے اور چھوٹ گئی ہوگی کلاس آپ کی اس میں مطلب ایسا دیا ہے یہ جتنے لوگ موجود ہیں نا ماشاءاللہ اس پہ بڑی بہت مہارت سب نے حاصل کر لی ہے کم سے کم زوائد کبریٰ اور نصف النہار پہ سب کو مہارت ہو گئی ہے ہاں نکال کے دکھا رہا ہوں نہیں مطلب میں نجومی کو چھوڑ دیا تھا ہاں چھوڑ دیے جو چھوڑ گیا چھوڑ دیجیے اس کو چلیے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آگے بات ہوتی ہے اور جو کچھ کہنا ہو آپ گروپ میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ